بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ آج کی گفتگو جمعہ المبارک کی اس سات کے بارے میں کرتا ہوں جس میں رب ذوالجلال ہر بندے کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ جمعہ المبارک کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ دو خطبوں کا جو درمیانی وقفہ ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس میں دعا کرتے ہیں، جب امام بیٹھتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے۔ کیا یہی وہ وقت ہے؟ یا یہ ہاتھ اٹھانا درست ہے یا نہیں؟ دعا کرنا کیسا ہے؟ اس پر گفتگو آج کی اس ویڈیو کے آخری حصے میں کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا، یہ حدیث مبارکہ کیا ہے، اس بارے میں کچھ گفتگو سن لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دعا کی قبولیت کے کئی مقامات بتائے، وہیں جمعہ کے دن کی ایک ساعت بتائی، ایک گھڑی وہ بتائی جس میں رب ذوالجلال اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس پر دو احادیث ہیں، آپ سن لیں۔ پہلی حدیث پاک امام بخاری کی، بخاری شریف میں حدیث نمبر 935 ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن کا ذکر کیا آقا نے، اور فرمایا فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا آتاہ ایاہ واشار بیدہ یقللها۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، ایک وقت ہے ایسا کہ کوئی مسلم اگر اس کے ساتھ موافقت کر لے، اس گھڑی کو پا لے اور وہ نماز میں کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، دعا کر رہا ہو، جو چیز وہ اللہ سے مانگے گا رب ذوالجلال وہ اسے لازمی عطا کرے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، فرمایا کہ وہ لمحہ بہت تھوڑا ہے، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، اس لمحے کے تھوڑے قلیل ہونے کا اشارہ کر دیا۔ اب یہ قلیل ہے، وقت تھوڑا ہے، کون سا ہے وہ گھڑی، کیا ہے؟ اس بارے میں صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 853 نمبر 853۔ اس حدیث پاک میں بھی یہی مضمون حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے حضرت ابو بردہ، ان سے پوچھا کہ تمہارے والد نے، تمہارے باپ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جمعہ کی اس گھڑی کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ ایسے کہ اسمعت اباک یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی شأن ساعۃ الجمعہ، کہ جمعہ کی جو ساعت ہے اس کی شان کے بارے میں، اس کے معاملے میں کچھ سنا کہ وہ کون سا لمحہ ہے، وہ کون سی گھڑی ہے، وہ تھوڑا سا وقت کون سا ہے جس میں رب ذوالجلال بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے؟ تو حضرت ابو بردہ کہتے ہیں میں نے کہا قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں میں نے سنا ہے، سمعتہ یقول، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ آقا فرماتے تھے ہِیَ مَا بَيْنَ أَن يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَىٰ أَن تُقْضَى الصَّلَاةُ، کہ وہ وقت، وہ لمحہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے اختتام تک ہے۔ یعنی جب امام آ کر ممبر پر بیٹھا اس وقت سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک۔ اب اگر دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے مبارک معمول کو، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ممبر پر آ کر بیٹھتے اذان ہوتی، یہ جو آپ یوں کہہ لیں ہماری اردو تقریر کے بعد جو ممبر پر امام بیٹھتا ہے اور اذان ہوتی ہے، یہ وہ لمحہ ہے۔ چونکہ پہلے جو اردو تقریر ہے یہ تو محض اس لیے کہ چونکہ لوگ عربی سمجھتے نہیں، عربی خطبہ، اور پھر ائمہ علماء نے بھی ایک یاد کر رکھا ہے، ہر جمعہ کو وہی خطبہ وہ پڑھتے ہیں، اور تعلیم اور تعلم جو جمعہ کا بنیادی مقصد تھا وہ ختم ہو رہا تھا، تو حکمتاً پہلے ایک اردو تقریر یا اپنی زبان میں، لوکل مقامی زبانوں میں تقریر پوری دنیا میں لوگ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر مسنون طریقہ اختیار کرتے ہیں، امام ممبر پر بیٹھتا ہے اور مؤذن اذان کہتا ہے۔ یہ جو لمحہ ہے ممبر پر بیٹھنے کا، اس لمحے سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک، یہ لمحہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ حضور علیہ السلام نے اس ساعت کو، اتنے وقت کو کہا کہ اس دوران میں اگر کوئی شخص اللہ سے جو بھی چیز مانگے گا رب ذوالجلال اسے وہ عطا کرے گا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحیح حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کی ساعت ان تین ساعتوں میں سے کوئی ایک ہے۔
اب انہوں نے اس کو مزید مختص کیا کہ وہ 3 ساعتیں ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ وہ پہلی بات یہ کہ جب مؤذن اذان دے، اذان کے کلمات کا جواب دے انسان اور دل میں دعا کرتا رہے، رب ذوالجلال قبول کرے گا۔ دوسری بات کہ جتنی دیر امام ممبر پر بیٹھا ہے وہ ہے وقت، اور اذان کا لمحہ اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اقامت کے وقت، کہ جب اقامت کی جاتی ہے اس وقت دعا، کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک لمحہ ہوگا۔ لیکن زیادہ بات وضاحت کے ساتھ اور سمجھانے والی وہ یہ ہے جو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بیان کر دی کہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے اختتام تک۔ اب حضرت ابن حجر حیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ 2 خطبوں کے درمیان، اب یہ جو بات ہے نا، خطبوں کے درمیان جو لوگ دعا کرتے ہیں، ایک لمحہ امت میں یہ زیادہ مقبول ہو گیا۔ امت نے اس ایک لمحے کو، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اشارہ کیا تھا اپنے ہاتھ سے کہ وہ وقت تھوڑا ہے، تو خطبے کے درمیان جو امام بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، 3 آیات کا وقفہ ہوتا ہے، وہ میکسیمم چھوٹی 3 آیات، لوگوں نے اسی لمحے کو وہ دعا کی قبولیت کا لمحہ سمجھا، اور صرف عوام نے نہیں، خواص میں سے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا قول امام ابن حجر حیثمی نے نقل کیا کہ کہا کہ جلسے میں جو 2 خطبوں کے درمیان کا جلسہ ہے اس میں دعا مقبول ہے، اور دعا میں مشغول رہنا حاضرین کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ دعا کرتے رہیں، خاموش نہ بیٹھیں، کوئی اور چیزیں نہ سوچیں، دعا کریں۔ لیکن اس میں ہاتھ اٹھانا کیسا ہے؟ میں نے بعض لوگوں کو سنا اس بارے میں وہ سختی کرتے ہیں جی کہ یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا سنت نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس بارے میں عرض یہ کر دوں کہ بے شک اس خاص لمحے میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا مسنون ثابت نہیں ہے۔ جو بندہ بھی ہاتھ اٹھائے وہ یہ نیت نہ رکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھاتے تھے، یعنی چونکہ ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس مخصوص لمحے میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ثابت نہ ہونے کے باوجود ویسے دعا کے آداب میں سے ہے کہ انسان ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، سوائے ایک دعا کہ جو صلاۃ الاستسقاء کے لیے کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لیے جب دعا مانگی تو میرے آقا کے ہاتھ ایسے تھے، اس طرح ہاتھ کر کے دعا مانگی، ہتھیلیاں نیچے زمین کی طرف کر لیں اور ان کی پشت اپنے چہرہ مبارک کی طرف کی۔ ادروائز آقا نے جب بھی دعا فرمائی حضور علیہ السلام ایسے دعا فرماتے تھے، اپنی مبارک ہتھیلیوں کو اس طرح کر لیتے، اور اس پر کافی ساری احادیث ہیں، آقا نے اپنے صحابہ کو سمجھایا بھی۔ آپ اگر امام ابو داؤد کی حدیث نمبر 1485 سے لے کر کوئی 1492 تک، یعنی کچھ 6-7 احادیث ہیں، آپ ان کو پڑھیں تو ان سب میں یہی مضمون ہے۔ پھر امام نسائی نے بھی نقل کیا، امام ابو داؤد کی سے علاوہ اور کئی محدثین نے اس حدیث کو لائے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو، صلی اللہ ببطون اکفکم، اللہ سے دعا ایسے کرو کہ تمہارے ہاتھوں کی پشت نیچے اور یہ تمہارے ہاتھوں کا سیدھا حصہ تمہارے طرف ہو۔ فرمایا ولا تسألوها بظہورها، ان کے الٹے ہاتھوں سے اللہ سے سوال نہ کیا کرو۔ فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ، اور جب تم دعا کر لو تو انہی ہاتھوں سے اپنے چہروں کو مل لیا کرو، اپنے ہاتھ اپنے چہروں پر مل لیا کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی اور کئی احادیث ہیں جن میں یہی مضمون ہے۔ لیکن ایک بات جسے امام ترمذی نے نقل کیا، امام ابن ماجہ نے نقل کیا، امام ابو داؤد نے نقل کیا، وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، تمہارا رب ذوالجلال تبارک و تعالی جسے برکت اور علو بلندی جس کے لیے ہے، وہ حی کریم، وہ زندہ ہے، بہت بڑا مہربان ہے، یستحیی من عبدہ، اپنے بندے سے حیا کرتا ہے، اذا رفع یدیہ، جب اس کا بندہ اذا رفع یدیہ الیہ، جب اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے تو وہ رب ذوالجلال حیا کرتا ہے، ان یردہما صفرا، کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ کسی بندے کے ہاتھ رب خالی نہیں لوٹاتا۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں یوں خالی ہاتھ پھیلاتا ہے، رب ذوالجلال ان ہاتھوں کو اپنی رحمت سے برکتوں سے بھر دیتا ہے، اور وہ حیا کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ یہ حدیث امام ابو داؤد نے 1488 نمبر پر ہے، امام ترمذی نے 3865 نمبر پر اس حدیث کو روایت کیا، اور یہ کئی اور محدثین کے ہاں بھی ہے، یہی مضمون ملتا ہے کہ رب ذوالجلال کو حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔
ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک، امام ابو داؤد نے بھی اس کو نقل کیا، 1489 نمبر پر یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے سوال یہ ہے کہ المسألۃ ان ترفع یدیک حذو منکبیک او نحوہا، کہ اپنے ہاتھوں کو یوں اپنے کندھوں کے برابر کھڑے کر لو۔ آقا کی یہ سنت تھی، حضور علیہ السلام دعا کے دوران یوں ہاتھوں کو پھیلا دیتے، اپنے کندھوں کے برابر لے آتے۔ اللہ سے سوال کے انداز میں سے یہ بات ہے، ہاتھوں کو پھیلاتے جائیں، یوں ہاتھ کھڑے کریں کہ وہ حذو منکبہ، یہ جو کندھے ہیں ان کے برابر میں آ جائیں، یا ان کے تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے، او نحوہما۔ یہ سوال کرنے کا یہی انداز ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ فرمایا والاستغفار ان تشیر باصبع واحدۃ، اور استغفار یہ ہے کہ ایک انگلی سے آقا علیہ السلام کبھی اشارہ بھی کرتے اللہ رب العزت کی طرف، یہ استغفار بھی ہے۔ استغفار میں انسان اپنی ایک انگلی سے اشارہ کرے، اور کہا والابتہال، زیادہ عاجزی، زیادہ گڑ گڑانا، زیادہ گریہ یہ ہے ان تمد یدیک، اور یہ کہ زیادہ ہاتھوں کو پھیلا دے، انسان ہاتھوں کو زیادہ پھیلا دے، یہ ابتحال ہے۔ اور ہتھیلیوں کی پشت کو چہرے سے قریب ترین کر لے، اور ورفع یدیہ وجعل ظہورہما مما یلی وجہہ، کہ اپنے چہرے کے بالکل قریب کر لے ہاتھوں کو، یہ ابتحال ہے، زیادہ عاجزی، گریہ وزاری ہے اللہ کے حضور۔ تو دعا میں ایسے کریں، لمحہ جو ملتا ہے خطبے کے درمیان اس میں بھی لازم دعا کریں، اور جتنی دیر میں آپ بیٹھے ہیں گفتگو خطبہ سن رہے ہیں، جہاں وقت ملا، امام جب دعا کرتا ہے تو دل میں آمین کہتے چلے جائیں، اور آئمہ دعا کرنے میں زیادہ اللہ کے حضور ابتحال کریں، گریہ کریں، عاجزی کریں۔ خطبہ کے دوران دعائیں بہت شوق سے مانگیں، رب ذوالجلال یقیناً سنتا ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔